زاویہ ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین، یہ کہانی ہے 1500 سال پہلی عمارت کی، اس عمارت کی جس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی نقش نگاری کے ساتھ ساتھ لفظ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خطاطی بھی موجود ہے۔ استنبول کی یہ تاریخی عمارت آیا صوفیہ بڑی طاقتوں، تہذیبوں اور مذاہب کے تصادم کی داستان بھی سناتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس عمارت کا اصل وارث کون ہے؟ کیا یہ ایک گرجا گھر ہے جسے زبردستی مسجد میں تبدیل کیا جا رہا ہے، یا واقعی ایک مسجد کو اس کی اصل شکل میں بحال کیا جا رہا ہے؟ دوستو، ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان کے شہر اسلام آباد میں مندر کی تعمیر پر بحث جاری ہے، عین اسی دور میں ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے استنبول کی تاریخی عمارت آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے صدارتی حکم نامے پر دستخط کر کے دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل جیت لیے ہیں۔ اردگان کے مطابق یہ صدارتی حکم نامہ ترکی کی عدالت کونسل آف اسٹیٹ کے اس فیصلے کے بعد جاری کیا گیا جس میں آیا صوفیہ کی میوزیم کی حیثیت کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اس عمارت کو یونیسکو عالمی ورثہ قرار دے چکا ہے اور یونیسکو نے ترکی سے کہا بھی تھا کہ وہ اس کی حیثیت تبدیل نہ کرے، لیکن طیب اردگان اس عمارت کو ہمیشہ سے مسجد بنانے کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ یہ عمارت اس قدر متنازع کیوں ہے؟ آئیے ہم آپ کو اس ویڈیو میں اس کی پوری تفصیل بتاتے ہیں۔ یہ معروف عمارت استنبول کے فیتھ ڈسٹرکٹ میں سمندر کے کنارے واقع ہے۔ اس کی تعمیر کا حکم بازنطینی بادشاہ حسنین اول نے سن 532 میں دیا تھا۔ تب اس شہر کا نام قسطنطنیہ تھا۔ یہ بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت بھی رہا۔ 537 میں جب یہ عمارت مکمل ہوئی تو یہ آرتھوڈوکس چرچ کے سربراہ کا مقام بن گئی اور اہم ترین بازنطینی تقریبات اس عمارت میں ہونے لگیں۔ تقریباً 900 سال تک یہ عمارت آرتھوڈوکس چرچ کا گھر رہی۔ اسی دوران یہ 13ویں صدی میں کیتھولک چرچ کے زیر انتظام بھی رہی۔ جب یورپی حملہ آوروں نے قسطنطنیہ کا کنٹرول سنبھال کر چوتھی صلیبی جنگ میں شہر میں لوٹ مار بھی کی، تاہم 1453 میں سلطنت عثمانیہ نے سلطان محمد دوئم کے دور میں قسطنطنیہ پر قبضہ کیا اور شہر کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھا اور بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ سلطان محمد دوئم کا اصرار تھا کہ اس عمارت کی تعمیر نو کی جائے اور اسے ایک مسجد بنایا جائے۔ انہوں نے ادھر جمعے کی نماز بھی پڑھی۔ سلطنت عثمانیہ کے معماروں نے آرتھوڈوکس نشانیاں مٹا دی اور عمارت کے ساتھ مینار کھڑے کر دیے، اور 1616 میں استنبول کی معروف مسجد بلو ماسک نیلی مسجد کی تعمیر تک آیا صوفیہ ہی شہر کی مرکزی مسجد تھی۔ 1918 میں سلطنت عثمانیہ کو پہلی جنگ عظیم میں شکست ہو گئی۔ ترکی میں سلطنت عثمانیہ کی راکھ میں سے جدید ترکی نے جنم لیا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے عمارت کو ایک میوزیم بنانے کا حکم دے دیا اور 1935 میں اسے عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا، اور تب سے اب تک یہ ترکی کی اہم ترین سیاحتی عمارتوں میں سے ایک ہے اور اس وقت سے لے کر سیکولرزم کی ایک نشانی کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے جو تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے کھولی ہے۔ یہ عمارت ورلڈ ہیریٹیج میں بھی شامل ہے، لیکن ترکی کی سب سے اعلیٰ عدالت کونسل آف اسٹیٹ نے جمعے کو اپنے فیصلے میں لکھا، ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تصحیفے کے دستاویز میں اسے مسجد کے لیے مختص کیا گیا، لہٰذا قانونی طور پر اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ 1934 کی کابینہ کا فیصلہ جس میں اس عمارت کو مسجد کے کردار کو ختم کر کے میوزیم میں تبدیل کیا گیا، وہ قانون کے مطابق نہیں تھا۔ جہاں اس فیصلے پر دنیا بھر کے مسلمان خوش ہیں، وہیں بہت سے ممالک اور تنظیمیں اس فیصلے کی مخالفت بھی کر رہے ہیں، اور دنیا بھر کے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں نے یہ تشویش کا اظہار کیا۔ البتہ ترکی نے ان دعووں کی نفی کی ہے کہ عدالتی فیصلوں کی وجہ سے آیا صوفیہ دوسرے مذاہب کے لیے بند ہو جائے گی۔ ترکی کے صدارتی ترجمان ابراہیم کالن نے کہا کہ آیا صوفیہ کو عبادت کے لیے کھولنے کا یہ ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ مقامی یا غیر ملکی سیاحوں کے لیے بند ہو جائے گی۔ گزشتہ سال الیکشن کے دوران طیب اردگان نے اس تبدیلی کا وعدہ کیا تھا، کیونکہ ترکی کے مسلمانوں کے برسوں سے یہ مطالبے رہے ہیں کہ اس عمارت کو ایک مسجد بنایا جائے۔ یہ عمارت 1500 سال پرانی تاریخ کی وجہ سے ترکی کے اندر اور باہر کئی مذاہب کے لوگوں کے لیے روحانی اور سیاسی عقیدت رکھتی ہے۔ مسلمانوں
مسلمانوں کا مطالبہ رہا ہے کہ اسے دوبارہ مسجد بنایا جائے اور اس سلسلے میں انہوں نے مظاہرے بھی کیے۔ تاہم ترکی کا 1934 کا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا، لیکن ترک صدر طیب اردگان نے ہمیشہ اس بات کی تائید کی تھی۔ انہوں نے اسے میوزیم بنانے کے فیصلے کو ہمیشہ غلط قرار دیا، اور اب یہ ان کی ہی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ اس عمارت میں ایک دفعہ حی علی الصلاۃ کی آوازیں گونج چکی ہیں۔ ناظرین، طیب اردگان نے اقتدار میں آنے کے بعد یہ وعدہ کیا تھا کہ ترکی کو ایک ماڈل ملک بنایا جائے گا، اور انہوں نے اس کام کے لیے بہت کوششیں کی، اور اب ان کا عزم یہ ہے کہ ترکی کو پھر سے ایک اسلامی سلطنت بنایا جائے۔ 2023 میں ترکی پر لگنے والی پابندیاں اٹھنے والی ہیں، اور اسی وجہ سے ڈریلیس ارطغرل اور کورولوس عثمان جیسے ڈرامے آنا اور یہی آیا صوفیہ کا مسجد میں تبدیل ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ترکی پھر سے اسلام کو لیڈ کرنے والا ملک بن رہا ہے۔ طیب اردگان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ مغربی طاقتوں کو ان کی زبان میں ہی جواب دیا جائے۔ تو دوستو، یہ تھی آیا صوفیہ کی مختصر سی ہسٹری۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔